بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 فروری سن 1992 گجرانوالہ پولیس کا ضلعی وائرلیس کنٹرول مسلسل چیخ رہا تھا، کنٹرول ٹو طارق وزیر آباد، کنٹرول ٹو طارق وزیر آباد، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ مگر دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ کنٹرول ٹو طارق وزیر آباد، آپ کا میسج اعلیٰ افسران کو دے دیا گیا ہے اور پولیس کی امدادی ٹیمیں آپ کی طرف روانہ ہیں، لیکن چہرے پر لگنے والی گولیوں نے ڈی ایس پی وزیر آباد کی بینائی کو بری طرح متاثر کیا تھا اور بے ہوش ہونے سے پہلے وائرلیس نیٹ ورک پر ان کے آخری پیغام کے بعد ان کا رابطہ ضلعی وائرلیس کنٹرول سے منقطع ہو چکا تھا۔ اسی صبح 5 بجے شدید سردی اور دھند میں لپٹے وزیر آباد میں ایک نیلے رنگ کی سزوکی کار پر سوار 3 انتہائی خطرناک ملزمان نے ضلعی ٹیکس چونگی کو لوٹا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک ٹیوٹا ہائیس چھینی اور اسی ٹیوٹا ہائیس پر گجرانوالہ پیپلز کالونی الائڈ بینک سے 2 لاکھ روپے لوٹنے کے دوران بینک مینیجر اور گن مین کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کو چکمہ دینے کے لیے ملزمان نے بائی پاس روڈ پر ٹیوٹا ہائیس کو چھوڑ دیا اور ایک مرتبہ پھر اسی سزوکی کار پر سوار ہو چکے تھے۔ وزیر آباد میں یکے بعد دیگرے ان سنگین وارداتوں نے پولیس کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس وقت کے ڈی ایس پی وزیر آباد زمرد خان جی ٹی روڈ کے نزدیک ایک چھوٹی کینال روڈ کے چوراہے پر موجود تھے جب انہوں نے وائرلیس پر سنا کہ گجرانوالہ میں بینک لوٹ لیا گیا ہے اور ڈاکو فرار ہو چکے ہیں۔ اسی دوران ڈی ایس پی نے ایک نیلی سزوکی کار کو انتہائی تیزی سے اوجلا نہر کے دائیں پٹری پر جاتے دیکھا اور اپنی جیپ کو اس گاڑی کے تعاقب میں ڈال دیا۔ لمحہ بہ لمحہ پولیس کی گاڑی اور سزوکی کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ملزمان نے تعاقب میں بالکل قریب پہنچتی پولیس جیپ کو دیکھ کر اچانک اپنی گاڑی کو روک لیا اور اس میں موجود جدید اسلحے سے لیس 3 افراد باہر نکل آئے اور باہر نکلتے ہی اپنی جانب بڑھتی جیپ پر جدید اسلحے سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی بچھاڑ نے جیپ کی ونڈ سکرین کو چکنا چور کر دیا اور گولیاں ڈی ایس پی کے سینے اور سر پر جا لگیں۔ سینے سے لہو کا فوارہ ابل پڑا۔ چہرے پر لگنے والی گولیوں نے بصارت کو اتنا متاثر کیا کہ زمرد خان کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ محض قوت ارادی کے بل بوتے پر ہاتھ میں پکڑے وائرلیس سیٹ پر ضلعی وائرلیس نیٹ ورک کو اس مقابلے کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے اچانک ہی بے ہوش ہو گئے۔ ڈی ایس پی کے ہمراہ گن مینوں نے اپنے حواس برقرار رکھے اور کمال جرت سے حملہ آور مجرموں کو جوابی فائرنگ میں الجھا دیا۔ سزوکی گاڑی کے ٹائر پولیس کے ان جوانوں کی جوابی فائرنگ سے پھٹ چکے تھے۔ اسی وجہ سے ملزمان گاڑی چھوڑ کر نہر کے دائیں بائیں گھنی فصلوں میں اترنے پر مجبور ہو گئے۔ گھنے درختوں اور فصلوں کی قدرتی آڑ کا فائدہ ملزمان کو حاصل تھا اور اب وہ اسی اوٹ سے ان کی طرف اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک طویل برسٹ کی لپیٹ میں آ کر یہ دونوں جوان شفقت اور صدیق بھی شدید زخمی ہو گئے۔ صبح کی پے در پے سنگین وارداتوں نے پولیس کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اب وائرلیس کنٹرول پر پولیس مقابلے کا سن کر پولیس نے اوجلا کلاں پہنچنے میں کوئی دیر نہ لگائی۔ پولیس کی امدادی کمک کو دیکھتے ہوئے ملزمان نے پینترا بدلا اور فصلوں کے بیچ ایک پختہ ڈیرے میں جا گھسے اور وہاں موجود بوٹا مسیح، اس کی بیوی نسرین، بیٹیوں چاندی اور سونیا اور ایک چھوٹے بچے کو یرغمال بنا کر مورچہ زن ہو گئے۔ اوجلا کلاں گجرانوالہ کا معرکہ شروع ہو چکا تھا۔ ملزمان کو اب پختہ دیواروں کی حفاظت حاصل تھی جبکہ ہموار زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے پیچھے پولیس آڑ لے سکتی۔ اصل پریشان کن مسئلہ یرغمالیوں کی موجودگی کا تھا جس نے پولیس کو اپنی حکمت عملی میں مزید محتاط رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پولیس کے لیے انتخاب بہت مشکل تھا لیکن وہ کسی بھی صورت میں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی جس سے یرغمالیوں کو گزند پہنچے۔ مساجد سے کروائے گئے اعلانات اور ملزمان کو اعتماد میں لینے کی ہر کوشش کے جواب میں رائفلوں کے برسٹ کی صورت میں ملتا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ کی پولیس کو بھی طلب کر لیا گیا اور ان تمام اضلاع کی پولیس نے ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ ملزمان نے ڈیرے کی پختہ دیواروں سے اینٹیں نکال کر سوراخ بنا لیے تھے اور انہی سے وقفے وقفے سے فائرنگ کر رہے تھے۔
डेरे के अतराफ में ज़मीन हमवार होने की वजह से वहां से छुपकर आगे बढ़ना नामुमकिन था और क्रॉलिंग करके बढ़ती पुलिस खुलेआम फायरिंग की जद में थी। डाकुओं की टेलीस्कोप लगी राइफल से होने वाली फायरिंग क़यामत ढा रही थी और किसी माहिर स्नाइपर से भी बढ़कर पुलिस का नुकसान कर रही थी। एएसआई सैफुल्ला, कांस्टेबल मोहम्मद अफजल और अरशद महमूद डेरे के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे कि क्लैशनकोफ के एक बरस्ट की जद में आकर तीनों मौके पर ही शहीद हो गए। पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश बहुत महंगी पड़ रही थी। पुलिस के सामने सबसे पहली तरजीह यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई थी और यरगमालियों की मौजूदगी की वजह से वो मुहतात दफाई फायरिंग करने पर मजबूर थी। लाहौर पुलिस से मंगवाई गई एक बख्तरबंद गाड़ी को गोलियों की बौछार में डेरे की तरफ इंतहाई तेजी से रवाना किया गया, जो डेरे की दीवार को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गई। बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद जवानों ने इंतहाई फुर्ती और पेशा वराना हुनरमंदी का मुजाहरा करते हुए यरगमालियों को रिहा करवा लिया, लेकिन इसी दौरान बख्तरबंद गाड़ी की आड़ लेकर आगे बढ़ने वाले जवानों पर एक मुलजम ने बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर दी और 10 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। इसी दौरान 4 जवानों ने इंस्पेक्टर फरूक खान की क़यादत में मशरकी सिमत से कमीन गाह में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन एक गोली इंस्पेक्टर फरूक खान के सर में आ लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए। इनके हमरा आने वाले चारों जवान भी फायरिंग की लपेट में आकर शदीद जख्मी हो गए। शुमाली सिमत से डेरे की तरफ बढ़ते एसएचओ थाना पीपल्स कॉलोनी गुजरांवाला इंस्पेक्टर जुल्फकार अली और सीआईए गुजरात के इंस्पेक्टर यूनस, एएसआई फैज़ और 6 जवान डेरे के सहन में पहुंचने में कामयाब हो गए थे कि अचानक एक कमरे से एक मुलजम बाहर निकला और गोलियों की बौछार से इन सब को शदीद तरीन जख्मी कर दिया। यही हाल जनूबी जानिब से एएसआई सैफुल्ला 5 जवानों और गरबी जानिब एएसआई इलियास चीमा के जवानों के साथ हुआ। ये मुकाबला इंतहाई खूनरेज और शदीद था। जवान और अफसर मुसलसल जख्मी हो रहे थे। पुलिस अपनी क़यादत की पुकार पर जानों और खून का नजराना वालेहाना दे रही थी। 19 फरवरी सन 1992 बरोज़ बुध की सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में पुलिस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके 8 जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, 6 मौके पर, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी जवानों ने बाद में जामे शहादत नोश किया और 35 जवान शदीद ज़ख्मी हुए। रात गए जारी रहने वाले इस मुकाबले में बैनुल अज़लई ख़तरनाक गिरोह के डाकू बशीर, जिसका ताल्लुक सुखेकी से था, एहसन गल्लांवाला जिसका ताल्लुक गुजरात से था और बाद में अफजल जिसका भी ताल्लुक गुजरात से था, अपने अंजाम को पहुँचे। पंजाब पुलिस के शोहदा को सलाम।